لعنت کرنا بلا وجہ بعض لوگ لعنت کرتے ہیں دوسروں پر. دیکھیے بہترین تبرہ یہ ہے کہ آپ کہیں دشمنان اہل بیت پر لعنت. تمام دشمن چھوٹے بڑے آج کے اور کل کے اور آئندہ آنے والے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دشمن اہل بیت اطہار کے ہیں تھے اور آئندہ قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب پر برابر لعنت وہ چلی جائے گی. آپ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، تبرہ بھی آپ نے خوب کیا اور جامع کیا، مکمل کیا، اور آپ کو بھی اس کا عظیم ثواب ملا. لیکن اب جو بعض لوگوں نے شروع کر دیا، ذرا کسی مولوی کی بات پسند نہیں آئی، فلاں مولوی پہ لعنت، فلاں مجتہد پہ لعنت، فلاں اس آدمی پہ لعنت، مقصرین پہ لعنت، پتہ نہیں کیا کیا لعنت ڈالنا سمجھتے ہیں کہ کوئی کمال کی چیز ہے، جبکہ وہ گناہان کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلا وجہ اپنی زبان سے ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ جس کی بازگشت خود انہی کی طرف ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. لعنت کی خاصیت یہ ہے کہ لعنت بہت ذہین ہے، جیسے درود بہت ذہین ہے. اگر کسی دشمن خدا، دشمن رسول یا دشمن اہل بیت پر کوئی درود پڑھ دے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درود غلطی سے اس کے اوپر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی. اس پر لعنت ہی جائے گی، درود اس پر نہیں جائے گی. جو درود کا مستحق ہے ہی نہیں اس پر درود نہیں جائے گی. آپ کسی کے لیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے رہیے، اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب بی بی راضی ہوگی، اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب رسول راضی ہوں گے، اللہ اس وقت راضی ہوگا جب اہل بیت اطہار راضی ہوں گے. آپ کہتے رہے، دنیا کہتی رہے گی، تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح لعنت ہے. لعنت اتنی ذہین ہے، اتنی ہوشیار ہے کہ اگر کسی ایک ناحق انسان پر آپ نے لعنت کی ہے تو اس ناحق انسان کا کچھ نہیں بگاڑے گی، بلکہ اس کے ثواب میں اضافہ کرے گی، اور جو لعنت کر رہا ہے نا اسی پر وہ آ کر کے برس جائے گی. بیڑا غرق اس کا ہوگا جو لعنت کر رہا ہے بلا وجہ. تو اس لیے احتیاط کریں، کسی پر بھی ایسے فضول لعنت کریں. حتیٰ کہ توجہ سے سنیے گا، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. جانور پلٹ کے اگر ایک دشمن کو کہیں فلاں آدمی کتا ہے، کتا بھی قیامت کے دن کہے گا کہ میں تو باوفا تھا، اس بے وفا کو تم نے میرا نام کیوں دیا؟ آپ کسی آدمی کو کہیں گے گدھا ہے، وہ گدھا کہے گا کہ میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری نبھائی تھی، جو بوجھ مجھ پر ڈالا گیا میں نے اٹھایا، اس بدبخت کو تم نے میرا نام کیوں دیا؟ پھنس جائیں گے آپ. اب اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. جی ہاں. کتنا خوبصورت شاعر ہے شعر اس کا کہ کہتا ہے پتھر کو شمر کہنا توہین سنگ ہے. خود پتھر کی توہین ہے. پتھر کو شمر کہنا توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. صلوات تو پڑھ دیجئے محمد علیہ. اسی طرح زبان کے گناہوں میں سے 15واں گناہ تانا دینا، طنز کرنا. ڈائریکٹ نہیں بات کر رہے ہیں، کنایے اشارے میں کسی کا دل توڑنے کے لیے طنز کر رہے ہیں، کسی کا مذاق بھی نہیں اڑا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں. اس کی کسی پرانی غلطی کو انڈائریکٹ بتا کر کے اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے جو زبان سے سرزد ہوتا ہے.